السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک شہر آباد تھا۔ نسل کے لحاظ سے اہل مدین عرب تھے جو کہ اپنے شہر مدین میں رہائش پذیر تھے۔ اہل مدین کو اصحاب ایکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اہل مدین اور اصحاب ایکا دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کے ایک ہونے کے متعلق یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں ہی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی ایک گھنے درخت کے ہیں۔ اس طرح ایک درخت مدین میں موجود تھا۔ اہل مدین اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں قوم لوط کے واقعے کے بعد اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس قوم کا واقعہ موجود ہے۔ اہل مدین کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا اور اسی بنا پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ زمین میں فساد مچانے لگے۔ یہ لوگ شرک جیسے کبیرہ گناہ میں تو مبتلا تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پامال کر رہے تھے۔ اہل مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ راہ گیر مسافروں اور تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے اور ان کو خوف زدہ کرتے تھے۔ یہ لوگ آپس کے معاملات میں بھی بہت برے تھے۔ جو تجارتی قافلے ان کے علاقوں سے گزرتے تھے ان سے یہ لوگ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ ٹیکس وصول کرنے کے بعد بھی مال و دولت کی لالچ ان کے اندر کم نہ ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شعیب خطیب الانبیاء تھے اور اہل مدین کافر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ حلال مال میں برکت ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر حرام مال چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس پر قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کر رہی ہے کہ ہم صرف تیرے معبود کی عبادت کریں اور ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں اور ہم اپنے معاملات آپ کی رضامندی اور خواہش کے مطابق چلائیں اور اپنی پسند اور مرضی کو چھوڑ دیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور دین حق کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، کہیں میری مخالفت تمہیں اس حال تک نہ پہنچا دے کہ تمہیں اس طرح عذاب آئے جس طرح قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں، یعنی قوم لوط کا زمانہ تم سے زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہاں اگر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کی ہلاکت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ان پر ہوا روک لی اور ان کو سخت گرمی پہنچائی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کو فائدہ دیتا تھا اور نہ ہی سایہ۔ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہونا بھی ان کو مفید نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی آبادی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ ناظرین، ایک بادل نے ان پر سایہ کیا تو وہ اس کے پیچھے جمع ہو گئے تاکہ وہ اس سائے سے سکون حاصل کر سکے۔
جب وہ تمام لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا اور وہ بادل آگ کے انگارے اور شعلے برسانے لگا، جس سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور آسمان سے ان پر ایک سخت چیخ مسلط ہوئی اور ان کی روحیں جسموں سے الگ ہو گئیں اور ان کے جسم ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے سب نافرمان ہلاک ہو گئے، اور ان کی ہلاکت کے بعد ان علاقوں کو چھوڑتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات بغیر کمی پیشی کے تم تک پہنچا دیے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور جہاں تک میرا بس چلا تمہاری خیر خواہی کرتی، لیکن میرا کوئی طریقہ اور کوشش کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ گمراہ ہونے والوں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بس جو ہوا سو ہوا۔ آج کے بعد میں تم پر کوئی افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے خود ہی میری نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا اور آخرت کے عذاب سے تم نہ ڈرتے تھے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جو کہ قوم شعیب میں تھی، اور ہمیں نیک کام کرنے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔